چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری پر ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا رد عمل. کہا چیئرمین پی ٹی آئی اور دیگر سیاستدانوں کے خلاف کیسز پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے. دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی جمہوری اصولوں کے احترام اور قانون کی حکمرانی کا کہتے ہیں. توشہ خانہ کیس میں 3 سال کی سزا. چیئرمین پی ٹی آئی گرفتار، اٹک جیل منتقل. 5 رکنی میڈیکل ٹیم نے معائنہ کیا. اسلام آباد کی سیشن عدالت نے توشہ خانہ کیس کا فیصلہ سنا دیا. کرپٹ پریکٹس کے مرتکب ہونے پر سابق وزیر اعظم پر 5 سال نااہلی کی تلوار بھی چل گئی. عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کے وارنٹ جاری کرتے ہوئے آئی جی اسلام آباد کو تعمیل کا حکم دیا. لاہور میں پہلے سے موجود اسلام آباد پولیس زمان پارک پہنچی. چیئرمین پی ٹی آئی کو حراست میں لیا. پہلے ایئرپورٹ لے جایا گیا. موسم کی خرابی کے باعث طیارے کے بجائے بذریعہ سڑک اسلام آباد روانہ ہوئے. قائد پی ٹی آئی کو سخت سیکورٹی حصار میں ڈسٹرکٹ جیل اٹک پہنچایا گیا. جیل کے باہر پولیس ایلیٹ فورس کے دستے تعینات. چیئرمین پی ٹی آئی نے دھوکے بازی سے کام لیا. جان بوجھ کر تحفوں کے نام دام معلومات چھپائی گئی. ریاستی امانت خانے سے تحفے خریدے اور باہر بھاری نفری پر بیچے. ہر سال 4 بکریاں ظاہر کرنا ضروری سمجھا. انتہائی قیمتی اثاثے چھپائے. ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے 30 صفحات پر تفصیلی فیصلے میں کہا کسی بھی شک کے بغیر چیئرمین پی ٹی آئی کی بے ایمانی ثابت ہو چکی. وہ بدعنوانی کے مرتکب پائے گئے. شکایت کنندہ کے دیے گئے شواہد سے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف الزامات ثابت ہوتے ہیں. فیصلے میں کہا گیا ملزم آج پیش نہیں ہوا، ان کے وکیل بھی نہیں آئے. اس بنا پر کیس کے ناقابل سماعت ہونے سے متعلق درخواست خارج کی جاتی ہے. 12 بجے تک انتظار کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا اور آدھے گھنٹے بعد سنا دیا. 1 لاکھ روپے جرمانہ نہ دیا تو چیئرمین پی ٹی آئی کو مزید 6 ماہ قید کاٹنا ہوگی. چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کے بعد شاہ محمود قریشی کا ویڈیو پیغام. کارکنوں کو پرامن رہنے کا کہا. املاک کو نقصان نہ پہنچانے کی تنبیہ کی. بولے چیئرمین کی گرفتاری کے خلاف قانونی جنگ لڑیں گے، پرامن سیاسی جد و جہد کریں گے. ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا ہے فیصلے کے ذریعہ آئین اور قانون پر شبخون مارا گیا. فیصلہ لے کر عوام میں نکلیں، حقیقت معلوم ہو جائے گی. قوم جانتی ہے آج کا فیصلہ سیاست اور ریاست کو اپاہج بنانے کی کوشش ہے. سیاسی شکست کو ریاستی جبر و فسطائیت سے بدلنے کی کوششیں ناکام ہوں گی. چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلا نے گرفتاری کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. پنجاب پولیس کی جانب سے گرفتاری غیر قانونی قرار دینے کی استدعا. عام انتخابات نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے. مشترکہ مفادات کونسل نے نئی مردم شماری کی منظوری دے دی. اجلاس میں 4 وزرائے اعلیٰ نے مردم شماری کے نتائج سے مکمل اتفاق کیا. سیاسی جماعتوں کے نمائندے بھی مردم شماری کے نتائج سے متفق. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا سی سی آئی وفاق کی مضبوطی کے لیے اہم آئینی ادارہ ہے. پہلی ڈیجیٹل مردم شماری بہترین انداز سے مکمل ہونا خوش آئند ہے. صوبائی حکومتوں ادارہ شماریات کے قومی فریضے میں اہم کردار ادا کیا. ڈیجیٹل مردم شماری کا نوٹیفیکیشن جاری کر کے الیکشن کمیشن کے حوالے کیا جائے. جو نمبر ہیں وہ سارے پاکستان کے مرتب ہو چکی. 24 کروڑ 14 لاکھ 90 ہزار کے قریب. کراچی کا نمبر 2 کروڑ سے کچھ زیادہ ہے. سارے پاکستان کی نئی حلقہ بندی ہوگی. یہ پریمریلی کام کس ادارے کا ہوگا؟ یہ الیکشن کمیشن کرے. کراچی کی آبادی 2 کروڑ سے اوپر. پاکستان کی کل آبادی 24 کروڑ 15 لاکھ تک پہنچ چکی ہے. سربراہ ادارہ شماریات کی آوائی نیوز سے گفتگو. ڈاکٹر نعیم ظفر نے کہا مردم شماری پر جو بھی شکایتیں آئیں دور کی. حلقہ بندیوں میں کتنا وقت لگے گا الیکشن کمیشن بتا سکتا ہے. سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد نے کہا حلقہ بندیوں میں 4 سے 6 ماہ لگ سکتے ہیں. اگلا الیکشن 15 فروری سے پہلے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. 8 اپریل کو کراچی کی آبادی تقریباً 1 کروڑ 35 لاکھ دکھائی گئی تھی، اور اگر آج 2 کروڑ 5 لاکھ ہے تو 70 لاکھ افراد کا اضافہ ہماری کوششوں سے ہوا.
ہمیں نہیں پتا کراچی کی اصل آبادی دکھانے میں کس کو خوف ہے. لگتا ہے 2 کروڑ 5 لاکھ لوگ وہ ہیں جو مقامی طور پر آباد ہیں. خالد مقبول صدیقی نے کہا پہلے بلدیاتی انتخابات اور اب مردم شماری کی سازش کو ناکام بنایا. 70 لاکھ آبادی بازیاب کرانے میں جنہوں نے مدد کی ان کے شکر گزار ہیں. 8 اپریل کو یہ آبادی 1 کروڑ 40 لاکھ بتائی گئی تھی. فواد چودھری نے نئی مردم شماری عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا. کہا نئی مردم شماری پنجاب کے سیاسی حقوق پر بڑا ڈاکہ ہے. ایسا کیا ہوا کہ پنجاب کی قومی اسمبلی کی 8 نشستیں کم ہو گئیں؟ جہلم اور چکوال صرف 1 نشست کے اضلاع بن جائیں گے. مصطفیٰ نواز کھوکر کہتے ہیں چند دن پہلے مردم شماری کو نوٹیفائی کرنا بدنیتی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کے نتیجے میں انتخابات ملتوی کرنے کا جواز پیدا ہو جائے گا. نون اور پی پی والے اب کس منہ سے جمہوریت کے دفاع کے بھاشن دیں گے؟ پاکستان غیر آئینی کھائی میں گر چکا ہے. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں تو 2 غیر منتخب وزیر اعلیٰ تھے جن کا کام صرف اور صرف الیکشن کرانا ہوتا ہے. اس نوعیت کے معاملات میں منظوری دینا ان کے فرائض میں شامل ہی نہیں ہے. آخری دنوں میں مردم شماری نوٹیفائی کرنا الیکشن سے فرار ثابت کرتا ہے. ماہر قانون سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں پاکستان ایک غیر آئینی کھائی میں جا گرا ہے. مشترکہ مفادات کونسل میں آج 2 غیر منتخب وزیر اعلیٰ تھے. جہانگیر جدون نے کہا نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب یا کے پی کس حیثیت سے سی سی آئی میں بیٹھے؟ الیکشن میں تاخیر چاہتے ہیں تو یقیناً مردم شماری کا سہارا ہی لیا جا سکتا ہے. بلڈیٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب نے فیصلے کو سیاسی قرار دیا. کہا موجودہ صورتحال میں یہی لگتا ہے کہ اب الیکشن فروری میں ہی ہوں گے. یہ مکافات عمل ہے، اب رونا کس بات کا؟ میں نے تو آج کہا ہے کہ اسے جیل میں قانون اور رولز کے مطابق ہر سہولت دی جائے لیکن کوئی ممنوعہ چیز نہ دی جائے. اگر جان ٹوٹنے پہ آئے تو پھر ڈاکٹر سے مشورہ کر کے دے دی جائے. اب رونا کس بات کا؟ چیئرمین پی ٹی آئی مکافات عمل کا شکار ہوئے. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں جیل میں قانون کے مطابق ممنوعہ چیز کے سوا تمام سہولتیں دینے کی ہدایت کی ہے. البتہ اگر جان کا خطرہ ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ممنوعہ چیز دے دی جائے. مریم اورنگزیب بولی ابھی 190 ملین پاؤنڈ اور فورن فنڈنگ کیس میں سزا باقی ہے. سائفر کا جواب بھی دینا ہے. عدالتی فیصلے کا الیکشن سے تعلق نہیں. بلاول بھٹو نے فیصلہ مکافات عمل قرار دے دیا. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا شاہ محمود قریشی کی پرانی خواہش پوری ہو گئی، ملتان میں مٹھائی بانٹ رہے ہوں گے. سابق وفاقی وزیر مراد سعید کے والد محمد سعید کو سوات سے گرفتار کر لیا گیا. پولیس نے گھر سے حراست میں لیا، نامعلوم مقام پر منتقل. نواز زرداری چیئرمین پی ٹی آئی ایک جیل میں ہو تب خوشی ہوگی. پیناما کیس میں 436 چوروں کا بتایا صرف ایک کا احتساب ہوا. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا حفظ آباد میں تقریب سے خطاب. بولے نواز شریف اور شہباز شریف الیکشن نہیں چاہتے، یہ جانتے ہیں کہ عوام انہیں گندے انڈے ماریں گے. چیئرمین پی ٹی آئی کو سزا دینے کا فیصلہ عجلت میں کیا گیا. فیصلے کے وقت کا مقصد سیاسی رہنما کو آئندہ انتخابات میں حصہ لینے سے باز رکھنا ہے. سپریم کورٹ بار کا توشہ خانہ فیصلے کی قانونی حیثیت پر تحفظات کا اظہار. چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلا کی غیر موجودگی میں جلد بازی میں فیصلہ کیا گیا. ایڈیشنل سیشن جج نے ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف ورزی کی. ہائی کورٹ نے ہدایت کی تھی درخواست قابل سماعت ہونے پر نئے سرے سے فیصلہ کریں. بدقسمتی ہے کہ عدالت نے ملزم کو سماعت کا منصفانہ موقع فراہم کیے بغیر فیصلہ دیا. صدر اور سیکرٹری سپریم کورٹ بار کا مشترکہ اعلامیہ. کہا عجلت میں فیصلہ انصاف، فطری انصاف اور قانونی عمل کے اصولوں کے خلاف ہے. چیئرمین تحریک انصاف کو بھی پتا تھا کہ ان کی کنوکشن ڈیو ہے. اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو نالائکی کی ہے وکلا نے، کمپلیٹ انکمپٹنس ہے لائرز کی اسٹریٹجی، فیلئر ہے جس کی وجہ سے آج یہ چیز سامنے آ گئی. سابق وفاقی وزیر فیصل وابڈا کہتے ہیں توشہ خانہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. وکلا نے عدالت میں نہ پیش ہو کر نالائقی کی. پارٹی چیئرمین تحریک انصاف کی ہے، کوئی حلوہ نہیں کھا سکتا. ہمیں ایکسپائرڈ قیادت سے جلد از جلد جان چھڑانی ہے.
صدارتی نمائندوں کی طرف سے شدید تنقید. پیمرا ترمیمی بل 2023 سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں منظور نہ کیا جا سکا. حکومت نے بل کو بہتر بنانے کے لیے تجاویز اور ترامیم لانے کی پیشکش کر دی. بحث کے دوران اینکر پرسن کاشف عباسی نے کہا AY نیوز کو بند کیا گیا, ہمارے ہیڈ آف نیوز کو اٹھا لیا گیا. اس پر سندھ ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کرایا گیا. تنوینہ فوزیہ ارشد نے کہا کہ کمیٹی اس نتیجے پر پہنچی کہ اس بل میں ترامیم درکار ہوں گی. کمیٹی نے اجلاس میں موجودہ صحافیوں سے پیر تک تجاویز طلب کر لی. حامد میر کہتے ہیں مریم اورنگزیب پرویز مشرف کا نام لے کر بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی تھی. وہ چاہتی تھی ہم آج ہی تجاویز دیں تاکہ وہ کل بل منظور کرا لیں. استحکام پاکستان پارٹی کی ترجمان فردوس عاشق امان کی ملازمہ سے گالم گلوچ کی مبینہ ویڈیو منظر عام پر آ گئی. فردوس عاشق امان موبائل فون ویڈیو میں ملازمہ پر تشدد کا اعتراف بھی کر رہی ہیں. فردوس عاشق امان نے ٹویٹ میں الزام کی تردید کر دی. کہا برائے کرم ایسے بے بنیاد الزامات لگانے سے گریز کریں. کسی قسم کا کوئی تشدد نہیں ہوا. یہ ایک جرائم پیشہ گروہ تھا جو 3 کے گروپ میں گھروں میں کام کرتے ہیں اور وہ چوریاں کر کے فرار ہو جاتے ہیں. ان کو ہم نے رنگے ہاتھوں پکڑا. ان کے خلاف اسلام آباد تھانے میں درخواست جمع کروا دی ہے. اکاڑا کے قریب دریائے ستلج میں کشتی حادثے میں لاپتہ 6 افراد کی تلاش چوتھے روز پھر شروع. سرچ آپریشن میں پاک فوج اور ریسکیو ٹیمیں شریک. جدید ٹیکنالوجی ریڈار اور غوطہ خوروں کی مدد سے سرچ آپریشن جاری. ڈپٹی کمشنر اور ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر سرچ آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں. اب تک 8 افراد کی لاشیں نکال کر لواحقین کے حوالے کی جا چکی ہیں. پنجاب میں ایک اور مبینہ پولیس مقابلے میں 2 گرفتار ڈاکو مارے گئے. بھکی شیخوپورہ میں 2 ڈاکو اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے. برآمدگی کے لیے لے جاتے ہوئے ڈاکوؤں کے ساتھیوں نے فائرنگ کی. DPO کا دعویٰ. کراچی لیاری نور محمد ولیج میں بزرگ شہری کی ٹکڑوں میں لاش ملنے کا واقعہ. پولیس کے مطابق لاش 2 دن پرانی اور 2 درجن سے زائد ٹکڑوں میں ہے. اسپتال منتقل. مقتول کی شناخت اسلم کے نام سے کی گئی. مقتول نے 2 شادیاں کر رکھی تھیں. صدر صرافہ مارکیٹ کے قریب ڈکیتی کا مقدمہ اپریری تھانے میں درج. 2 کروڑ 22 لاکھ روپے کی ڈکیتی کا مقدمہ گولڈ شاپ کے ملازم کی مدعیت میں درج کیا گیا. 5 اگست کی شام مالک کے کہنے پر اسکول بیگ میں 2 کروڑ 22 لاکھ روپے نقدی لے کر آ رہا تھا. موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان اسلحے کے زور پر رقم سے بھرا بیگ چھین کر فرار ہو گئے. واردات کی CCTV فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی. لنگ کا پریمیئر لیگ کے ایکشن سے بھرپور سنسنی خیز مقابلے. کینڈی نے جافنا کنگز کو ایک طرفہ مقابلے میں 8 وکٹ سے ہرا دیا. فخر زمان نے 42 رنز کی شاندار اننگز کھیلی. ڈامبیولا نے کولمبو کو دلچسپ مقابلے میں 10 رن سے ہرایا. لیگ کے تمام میچز اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. پاکستان کی اسٹریٹ چائلڈ فٹ بال ٹیم نے کمال کر دیا. ناروے کپ کے فائنل میں 16 فٹ بال کلبز کو بھی ناکو چنے چبوا دیے. اوزلو میں کھیلے گئے فائنل مقررہ اور اضافی وقت تک 1-1 گول سے برابر رہا. فاتح کا فیصلہ پینلٹی شوٹ آؤٹ پر ہوا. 16 کلب نے 9 کے مقابلے 10 گول سے کامیابی حاصل کی.